ناظرین گرامی، 13 جنوری سال 2012 کو دنیا کے سب سے بڑے کروز جہاز کوسٹا کنکورڈیا نے اپنے 4252 مسافروں کو پرتعیش تجربے کا وعدہ کرتے ہوئے ایک عظیم عالیشان یورپی دورے پر روانہ کیا۔ اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے ٹائٹینک سے بڑے جہاز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کوسٹا کنکورڈیا میں 4 سوئمنگ پولز، 5 ریسٹورنٹ، 13 بار، ایک کیسینو، باسکٹ بال کورٹ، جم خانہ، ترکش باتھ، ایک بڑے فٹنس سینٹر اور F1 ریسنگ سیمولیٹر جیسی تمام غیر معمولی سہولیات موجود تھیں۔ بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ کیپٹن فرانسیسکو شٹینو کے فیصلے ان کے سفر کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیں گے۔ دوستو، جیسے ہی یہ جہاز اپنی روانگی کے مقام سے روانہ ہوتا ہے تو اپنی تاریخی سفر کے ابتدائی 2.5 گھنٹے میں ہی تاریک موڑ لے لیتا ہے۔ اچانک جہاز کے نچلے حصے سے ایک بھیانک شور گونج اٹھتا ہے اور اسے تاریکی میں لے جاتا ہے، جس سے جہاز میں موجود 4252 مسافروں میں الجھن اور خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر جہاز کے انٹرکام سے تاریکی کی وجہ بجلی کی خرابی بتائی جاتی ہے، لیکن سچائی بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ جہاز کے انجن پوری طرح سے فیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیپٹن فرانسیسکو شٹینو یہ اہم معلومات مسافروں سے چھپاتا ہے، لیکن جہاز مسلسل ایک طرف کو جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے۔ مسافروں کو محظوظ کرنے کے لیے جہاز کے ڈائننگ ہال میں لگایا گیا ٹائٹینک تھیم کا گانا "مائی ہارٹ ول گو آن" تناؤ میں خوفناک حد تک اضافہ کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے جہاز ایک طرف کو جھکتا جا رہا ہوتا ہے، مسافروں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ نچلے کمرے پانی سے بھرتے جا رہے تھے اور آنے والی تباہی ٹائٹینک کے بالکل 100 سال پہلے کے المناک واقعات کی آئینہ دار تھی۔ مناسب مواصلات کی کمی نے مسافروں کو آنے والے خطرے کے بارے میں اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ کوسٹا کنکورڈیا کے بدقسمت سفر نے قابل اعتراض فیصلوں کے ساتھ ایک کپتان کا انکشاف کیا۔ کیپٹن شٹینو، جو سال 2000 سے کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے، گگلیو جزیرے کے قریب جہاز رانی کرنے کے لیے طے شدہ راستے سے ہٹ گئے تھے۔ اس انحراف نے بڑے جہاز کو خطرناک حد تک ساحل کے قریب لایا، حفاظتی پروٹوکول کی خلاف ورزی کی اور بالآخر تباہی کا باعث بنا۔ رات 9:40 پر کیپٹن شٹینو کی جانب سے سینئر کیپٹن ماریو پولمبو کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش، جو جزیرے پر نہیں تھے، تباہی پر ختم ہوئی۔ جہاز کے چٹانوں سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے نچلے حصے میں 70 میٹر لمبی دراڑ پڑ چکی تھی، جس سے نچلے ڈیکوں میں پانی بھر گیا تھا۔ مسافر اور عملہ اپنی حفاظت کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس کے بعد کے واقعات نے ہنگامی جنریٹر شروع کرنے کی ناکام کوششوں سے لے کر کیپٹن شٹینو کی طرف سے بحران کا تاخیر سے اعتراف کرنے تک کی کئی غلطیوں کو اجاگر کیا۔ کیپٹن کے جہاز کا رخ موڑنے کے فیصلے نے خطرہ مزید بڑھا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مخالف سمت میں جھک گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے افراتفری میں ایک خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا تھا، جبکہ کچھ مسافروں نے بہادری سے دوسروں کی مدد کی اور اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے تیرنے کے لیے برفیلے پانیوں میں چھلانگیں لگا دی۔ ان تمام غلطیوں کی وجہ کیپٹن شٹینو تھے، جنہوں نے اپنی غلطی فوری طور پر تسلیم کرنے کی بجائے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور بلیک آؤٹ کا جھوٹا دعویٰ کر کے حادثہ پیش آنے کا ڈرامہ کیا۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان اٹالین کوسٹ گارڈ نے مداخلت کرتے ہوئے صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ بڑھتے ہوئے شواہد کے باوجود شٹینو نے گمراہ کرنا جاری رکھا، اصرار کیا کہ یہ محض ایک بلیک آؤٹ ہے۔ اسے تصادم کو تسلیم کرنے اور ٹگ بوٹس سے مدد کی درخواست کرنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ جہاز مزید جھکتا جا رہا تھا۔ آخر رات 10:33 پر ایک ہنگامی الارم بجایا گیا، جس سے مسافروں کو اسمبلی ہال میں جمع ہونے کی ہدایت کی گئی۔ رات 10:54 پر تصادم کے 1 گھنٹے بعد شٹینو نے جہاز چھوڑنے کا حکم دیا۔ انخلا افراتفری کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ مسافر لائف بوٹس کی طرف بھاگنے لگے تھے۔
عملے کے ارکان نے شٹینوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ کچھ مسافروں کو سرکاری اعلان سے پہلے ہی نکال لیا گیا تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر موجود ایک ویٹر رسل ریبیلیو نے ہیرو کی طرح دوسروں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ گگلیو جزیرے کے بہت سے رہائشیوں نے اپنے گھروں کو زندہ بچ جانے والوں کے لیے کھول دیا۔ شٹینو اپنی نااہلی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز کو چھوڑ کر دور سے دیکھتا رہا۔ کوسٹ گارڈ کے عملے نے اسے واپس آنے اور بچاؤ میں مدد کرنے کے لیے آواز دی، پر اس نے اگنور کیا اور ذرا برابر کان نہ دھرے۔ اس کی اس بزدلی کی وجہ سے کیپٹن کوورڈ کا خطاب ملا۔ کوسٹا کونکورڈیا کی کہانی لاپرواہی، غلط بات چیت اور بحران کے وقت مسافروں سے سچائی چھپانے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب غیر ضروری خطرات کی وجہ سے حفاظت سے سمجھوتا کیا جاتا ہے تو وہاں انسانی جانوں کا ضائع ہونا ایک عام سی بات ہے۔ آخر کار قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے اور کیپٹن شٹینو کو قتل عام کے الزام میں 16 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اس کے ماضی کے انکشافات، جس میں جھوٹ بولنے کی تاریخ بھی شامل ہے، نے قیادت کے لیے نااہل آدمی کی تصویر بنائی۔ اس کے برعکس کیپٹن رابرٹ بوسیو، جو جہاز میں ہی تھے، مسافروں کو قیام اور مدد کرنے کے لیے ہیرو کے طور پر ابھرے۔ جہاز کو سیدھا اور دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے بچاؤ کا عمل انجینئرنگ کا ایک یادگار اور تاریخی کارنامہ تھا، جس کی لاگت $1.2 بلین تھی۔ کمپنی نے لواحقین اور مرنے والوں کے خاندانوں کو معاوضہ بھی ادا کیا، جس کی کل لاگت $2 بلین آئی تھی۔ 11 سال بعد کوسٹا کونکورڈیا کی کہانی احتساب سے عاری قیادت کے نتائج کی واضح یاد دہانی کے طور پر کھڑی ہے۔ کیپٹن شٹینو کا جھوٹ اور ترک کرنا اس بہادری اور بےلوثی کے ساتھ بالکل برعکس ہے جو سانے کے دوران دوسروں کی طرف سے دکھائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔